لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه الحمدللہ کئی جمعہ مبارک سے ہمارا یہ سلسلہ عقائد کا چل رہا ہے اور اس جمعہ بھی انشاءاللہ کچھ اہم باتیں عقائد کے تعلق سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک عقیدہ بیان کیا اور اس کے متعلق چند نکات سننے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں عبادت کے لائق نہیں، اس کی وجہ بھی سنی، اس کے ضمن میں واقعات بھی سنے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی کڑی لے کر حاضر ہیں اور کچھ عقائد سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج جس عقائد پہ ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن پاک کے سورہ اخلاص میں رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، تمام دنیا اور اس میں رہنے والے لوگ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی محتاج ہے۔ اچھا، یہاں پر محتاج دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو اپنے پیدائش میں محتاج ہونا، پھر دوسرا پیدائش کے بعد دیگر کاموں میں محتاج ہونا۔ تو اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے پیدا ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جب تک اس دنیا میں رہیں گی تب تک اللہ کی محتاج ہی رہیں گی۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، اس کا وجود خود سے ہے۔ اسی لیے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی۔ اب اللہ کا باپ کیوں نہیں ہے، بیٹا کیوں نہیں ہے، بیوی کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے۔ تو آج ہم لے رہے ہیں کہ اللہ محتاج نہیں۔ اچھا، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ محتاج ہے تو کیا ہوگا؟ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ محتاج ہے تو معاذ اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں بعض ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے اللہ کی محتاجی ثابت ہوتی ہے۔ جب ان کلمات سے، ان الفاظ سے، ان جملوں سے اللہ کی محتاجی ثابت ہوتی ہے تو کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ وہ الفاظ کون کون سے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بیان ہوگا اور ان سے بچنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ان سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اچھا، وہ الفاظ کون سے ہیں سنیے۔ کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو مرد بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور عورتیں تو زیادہ سنائی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بتائیے، جس کو کوئی ضرورت ہو تو وہ محتاج ہوگا نا، تبھی تو اس کو ضرورت ہوئی۔ لہذا ایسا کہنا یہ کلمہ کفر ہے۔ دوسری مثال،
کسی نیک آدمی کا انتقال ہو گیا جوانی کے عالم میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نیکوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو بلا لیا. یہاں پر بھی دیکھیے ضرورت کا لفظ آیا, اللہ تعالیٰ محتاج ثابت ہوا, یہ بھی کفر ہے. اچھا اسی طرح کسی نے کسی سے کہا کہ یار اپنی بیوی کو منع نہیں کرتا, تیری بیوی کی زبان اتنی چلتی ہے, محلے میں دیکھو ہر کسی کو پریشان کر کے رکھا ہے. تو اس شخص نے کہا یار میں کیسے اپنی بیوی کو منع کروں, بیوی کو روکوں, اللہ کو بھی عورتوں پر قدرت نہیں ہے معاذ اللہ. یعنی اللہ نہیں روک سکتا تو میں کیسے روک سکتا ہوں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا, عاجز ہونا پایا گیا, لہذا یہ کلمہ بھی کفر ہو جائے گا. تو اب اس طرح کے ہمیں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ محتاج نہیں. اب جو بھی ایسے الفاظ, ایسے کلمات, ایسے جملے پائے جائیں گے جن میں اللہ کی محتاجی ظاہر ہوتی ہو تو وہ کلام, وہ جملہ, وہ کلمہ کہنا منع ہو جائے گا. اور اگر کسی نے کہہ دیا تو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا یہ باتیں سننے کے بعد ایک ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ یار ہماری عمر 30 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, ہم نے آج تک یہ باتیں سنی نہیں اور آپ تو یہ باتیں اب بیان کرتے ہیں, یہ تو نئی نئی باتیں ہیں, یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ عام ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. تو پیارا و محترم اسلام بھائیو, اس کا جواب سماعت فرمائیے, بڑے اچھے انداز میں, اچھوتے انداز میں سننے کی سعادت کیجیے کہ ہماری عمر تو 30 سال ہو گئی, ہماری عمر تو 40, 50, 60 سال, 80 سال ہو گئی, لیکن کیا ہم نے دین کا علم ان 40, 60, 80 سالوں کے اندر سیکھا؟ نہیں سیکھا. اب جب یہ باتیں ہمیں بیان کی جا رہی ہیں تو ہمیں نئی لگتی ہیں. کیا لگتی ہیں؟ نئی لگتی ہیں. حالانکہ یہ باتیں قرآن میں 1400 سال پہلے بیان ہو چکی, احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے ہیں. اب ہماری توجہ نہیں رہی تو کیا یہ باتیں نئی ہو جائیں گی؟ اچھا یہ باتیں بیان کرنے والے کو ہم رد کر دیں گے, منع کر دیں گے؟ نہ نہ نہ, یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دین کے لیے, اسلام کے لیے, عقیدے کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم نہ ہوئی تو پھر ہمارا اسلام, ہمارا دین ایسا ہوا کہ ڈگری تو ہمیں حاصل ہے, ڈگری تو ہمیں حاصل ہے لیکن کچھ علم نہیں ہے. آپ بھی کہتے ہوں گے یار ہمارے محلے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں, جو رشوت لے کر, چکما دے کر, نقل کر کے, فراڈ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لی لیکن ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہی عالم ہمارا رہے گا کہ ڈگری تو اسلام کی رہے گی, مسلمان ہونے کی رہے گی, لیکن کچھ معلومات نہیں ہے. تو کیا اس سے کام چل جائے گا؟ نہیں چلے چلے. پیارا محترم اسلام بھائیو, یہ وضاحت اس لیے بیان کیا کہ ابھی ہم ایک ایسا جملہ بیان کریں گے کہ ہماری پوری اکثریت مسلمانوں کی اس میں مبتلا ہے. اگر کسی کو منع کرے نا تو وہ اڑ جاتا ہے, صاحب میں تو اپنے بابا سے سنا تھا, میں تو اپنے دادا سے سنا تھا, اگر یہ غلط ہوتا تو وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو بھائی یہ بتائیے ان کو علم دین کتنا تھا؟ کیا وہ عالم تھے؟ کیا وہ دین کا علم رکھنے والے تھے؟ نہیں صاحب, دنیا کی ڈگری تو تھی لیکن دین کا علم نہیں تھا. تو لہٰذا اگر ایسی باتیں بیان ہوں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دل سے اس کو ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں غلط نہیں ہیں. ہمارا رب ایک دم صاف ستھرا ہے. ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اگرچہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی کا گھر ہے. آپ محلے میں دیکھتے ہوں گے, میں بھی محلے میں رہتا ہوں, جنگل میں نہیں رہتا. بندہ اپنے گھر کا کوڑا اپنے گھر میں نہیں ڈالتا, ہاں سامنے جو بھائی کا گھر ہے نا اس کے سامنے ڈالنے کی کوشش کرے گا.
अपने घर में क्यों नहीं डालता? साहब मेरा घर गंदा लगेगा। भाई उसके घर के सामने डाल रहा है तो उसका घर गंदा नहीं लगेगा। तो समझाने के लिए अर्ज किया कि हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, तो घर को इतना साफ सुथरा रखते हैं तो क्या हम अपने रब को साफ सुथरा न रखें? हर पलीदगी से, हर गंदगी से और हर ऐसे लफ्ज से जिससे हमारे रब की, हमारे अल्लाह की शान घट रही हो, ऐसे जुमलों से, ऐसे कामों से क्या हम अल्लाह को पाक नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। तो उलमा ने ये कुरान और हदीस से सारा कुछ निकाला है। अब ये अल्लाह मोहताज नहीं, ये कुरान पाक की आयत से निकाला गया है। और वो आयत पाक क्या है कि अल्लाह गनीयु, अल्लाह गनी है, और अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। इन दो आयतों से ये अकीदा निकला। अच्छा, अब देखिए अगला अकीदा, सबको रोजी देने वाला अल्लाह है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, हर चीज को रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। हाँ, अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता कि हमें आकर दे। अल्लाह ताला ने वसीला पैदा किया, फरिश्तों के जरिए भेजता है रिस्क, औलिया के जरिए मिलता है, अंबिया के जरिए मिलता है, नेक लोगों के जरिए मिलता है, और फिर घर में औरतों के जरिए से पका हुआ मिलता है। तो ये चीजें वसाइल है, वसीले हैं, जरिया है। असल में रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। और अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला खैरुर राज़िकीन है, बेहतरीन रिस्क देने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कीड़े को मुलाजा फरमाया तो अपने दिल में ये ख्याल फरमाया कि क्या अल्लाह ताला इस कीड़े को भी रिस्क देता है? तो हुक्म हुआ कि ए मूसा, ये जो पहाड़ है इस पर अपना असा मारिए। तो पहाड़ पर आपने असा मारा तो उस पहाड़ के अंदर से एक कीड़ा नमूदार हुआ। फरमाया गया इस पहाड़ के पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी मैं रिस्क देता हूँ। हम देखते हैं ना, ये जाहिर में जो कीड़े मकोड़े हैं इनको भी रिस्क देता है अल्लाह ताला, और जो पहाड़ों के अंदर कीड़े होते हैं उनको भी रिस्क अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। और कैसा रिस्क देता है? जो उसकी नाफरमानी करता है उसको भी रिस्क देता है, जो उसकी फरमाबरदारी करता है उसको भी रिस्क देता है। कितनी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि किसी को महरूम नहीं छोड़ता। हालांकि अगर हमें कोई गाली दे दे, कोई मार दे तो हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। अगर कुछ पैसे का लेन देन हो तो वो तर्क कर लेते हैं, उसको देखना गवारा नहीं करते। लेकिन अपने रब की रहमत देखिए कि जो बंदा बुतों के सामने सर रख कर अलग ऐलान कह रहा होता है कि ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सर नहीं झुकाऊंगा, इस बुत के सामने तो झुका लूंगा लेकिन तेरी बारगाह में नहीं झुकाऊंगा, इतनी बेहिसी के साथ और इतने ऐलान के साथ रब का इनकार कर रहा है, रब फिर भी उसको रिस्क दे रहा है। कैसा करीम है हमारा रब। तो रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा, अगला अकीदा है जो बड़ा आज के मौजू का अहम है कि अल्लाह को मियाँ कहना मना है। क्या है? अल्लाह को मियाँ कहना मना है। अच्छा, अल्लाह मियाँ तो बहुत लोग बोलते हैं, तो क्या ये मना है? जी हाँ साहब, मना है। क्यों मना है? इसकी वजह देखिएगा। क्यों मना है इसकी वजह देखिए, फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि ये मियाँ का लफ्ज अल्लाह के साथ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मियाँ का माना क्या होता है? मियाँ के 3 माने होते हैं। कितने माने होते हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया में बयान किया कि मियाँ के 3 माना है। नंबर 1 शौहर, नंबर 1 शौहर, बीवी का जो शौहर होता है। नंबर 2 औरत और मर्द के दरमियान जिना करवाने वाला दलाल, कि मर्द से भी पैसा ले कि मैं
پھر عورت سے زنا کرواؤں گا اور عورت سے بھی پیسہ لے کہ میں تیرے لیے مرد ڈھونڈ کر لاؤں گا. عورت اور مرد کے درمیان زنا کروانے والے دلال کو کیا بولتے ہیں؟ میاں. اچھا، تیسرا معنی ہے میاں کا آقا. آقا، آقا مانے سیٹ، سردار. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان تین معنوں میں سے ایک معنی تو صحیح ہے، آقا ہونا. اللہ تعالی ہمارا آقا ہے، مولا ہے. لیکن دو معنی صحیح نہیں ہے. کون کون سے؟ شوہر ہونا اور دلال ہونا زنا کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، تو جب بیوی نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا شوہر نہیں. اچھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو اگر ہم میاں کہیں تو پھر دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دلال ہے. کس کا؟ برائی کروانے کا، بدکاری کروانے کا. تو کیا ہم اپنے رب کو ایسا کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. اب یہی لفظ یا اس طرح کا کوئی لفظ جو برا معنی رکھتا ہو اگر ہمارے لیے کوئی استعمال کرے تو اچھا لگے گا؟ ہمیں اگر کوئی جانور کہہ دے، کوئی توجہ دیجیے گا، اگر ہمیں کوئی جانور کہہ دے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. حالانکہ جانور کا معنی برا نہیں ہے. ابھی میں بیان کروں گا کہ جانور کا معنی کیا ہے. آپ سنیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے یار اتنا اچھا معنی جانور کا. تو اتنا اچھا معنی ہے، لیکن عرف میں، ہمارے معاشرے میں کسی انسان کو جانور نہیں بولا جاتا، تو اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند قرار دیتے ہیں. نہیں صاحب مجھے جانور نہ کہو. اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. حالانکہ جانور کا معنی ہے، کیونکہ جانور یہ دو لفظ سے بنا ہے، جان اور ور. جان مانے جان، ور مانے والا. جیسے بولتے ہیں طاقتور، طاقت مانے طاقت، ور مانے والا. تو جانور، جان والا. کیا آپ جان والے نہیں ہیں؟ آپ ہیں جان والے، میں بھی جان والا ہوں. تو جب میں اور آپ جان والے ہیں تو اگر کسی نے مجھے جانور کہہ دیا تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے بھائی؟ لیکن نہیں، غصہ آ جاتا ہے مجھے جانور کہہ دیا. میں تو اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیے بیٹھا ہوں، مجھے جانور کہہ دیا. تو جب اتنا اچھا معنی دینے والے لفظ کو ہم اپنے لیے بولنا اور کہلانا صحیح نہیں مانتے، تو جس لفظ کے تین معنی ہوں اور دو معنی غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہم گوارا کر لیتے ہیں؟ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اللہ میاں نہیں کہیں گے. اچھا، کیا کہیں؟ اللہ پاک کہیے. اللہ پاک کہیے. ہمارا رب پاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ہمارا نبی پاک ہے، ہمارے غوث بھی پاک ہے. غوث اعظم، غوث پاک کہتے ہیں نا. خواجہ بھی ہمارے پاک ہے، خواجہ پاک. تو اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. اچھا، یہ بات تو ہو گئی. اب دوسرا ہے اللہ کو سخی نہیں کہنا چاہیے. یہ ایسی باتیں پیارے و محترم اسلامی بھائیوں بیان ہو رہی ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں، وہ بھی عربی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. اردو کتابوں میں اگر آپ چاہیں تو نہیں ملے گی. یہ باتیں نہیں ملیں گی. اور یہ باتیں بیان کون کرے گا؟ جن کی رسائی ان تک ہو. اللہ کو سخی نہیں کہنا چاہیے. سخی معنی ہوتا ہے جو سخاوت کرنے والا ہو، لوگوں کو بانٹنے والا ہو، لوگوں کو دینے والا ہو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سخی بولتے ہیں. لیکن اللہ کو سخی نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے اس میں کیا قباحت ہے سخی میں. عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے. اچھا، یہ میاں کا معنی آپ اردو ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ سارے معنی لکھے ہیں. سخی کا معنی عربی کے ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کہ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. اچھا، اب دیکھیے ہمارا رب کھاتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، تو کیا یہ لفظ بولنا درست ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اچھا، پھر اللہ کو ہم کیا کہیں؟ اللہ تو کافر کو بھی دے رہا ہے. اتنی سخاوت اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ کو کہیں گے کیا؟ اللہ کو جواد کہیں گے. کیا کہیں گے؟
جواد. جواد کا معنی کیا ہے؟ جواد کا معنی یہ ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. تو ہمارا رب خود نہیں کھاتا، کھانے سے پاک ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اس لیے اللہ کو سخی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کہیں گے؟ جواد کہیں گے. کتنی مین اور کتنی باریک بات ہے، بڑی توجہ دینے والی بات ہے یہ. اچھا، تیسرا ہے اللہ کو عاشق نہیں کہنا چاہیے، عاشق نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرا لفظ ہے شیدا نہیں کہنا چاہیے. ایک شاعر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سلام لکھا اور اس میں کہا کہ خود خدا بھی ہے شیدا تمہارا. تو پھر علماء اہل سنت نے فتوے بھی دیے کہ لفظ شیدا نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ شیدا ہوتا ہے اپنے جان سے نچھاور ہو جانا. ہم کہتے ہیں نا تجھ پر قربان جاؤں، تجھ پر واری جاؤں، تجھ پر فدا ہو جاؤں، اس کا معنی ہے شیدا. شیدا کا یہ تینوں معنی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر واری جانے سے، اللہ تعالیٰ کسی پر فدا ہو جانے سے، اور کسی پر جان سے ٹوٹ کر محبت کرنے سے پاک ہے. ہاں، اللہ کو کیا بولنا چاہیے؟ محب بولنا چاہیے، محبت کرنے والا. اللہ کو محبوب بولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اچھا، اس میں بھی دیکھیے بڑی لطف کی بات ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے. اللہ کے محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے. محبوب مانے ہوتا محبت کیا ہوا. تو ہمارا رب ہمارے نبی سے محبت فرماتا ہے، تو ہمارے نبی کیا ہوئے؟ محبوب. اللہ کیا ہوا؟ محبت کرنے والا. محبت کرنے والے کو بولتے ہیں محب. اچھا، ہمارے نبی محب بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جب ہمارے نبی محب ہوئے تو اللہ کیا ہوگا؟ محبوب ہوگا. اچھا، اسی طرح پیارا اور محترم اسلام بھائیو، نبی کے صدقے میں ہمیں بھی ملا کہ ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محب ہیں. اللہ کو تمام امتوں میں سے پیاری امت کون سی ہے؟ محمد، امت محمدیہ ہے. تو اللہ ہم سے محبت فرما رہا ہے، اس لیے ہم کیا ہوئے؟ محبوب ہوئے اور اللہ محب ہوا. اور ہم بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو ہم محب ہوئے، اور ہم محبت جس سے کر رہے ہیں وہ کون ہوا؟ محبوب ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے کرامات اور کیسی کیسی فضیلت و برکات سے نوازا ہے، جس کا اندازہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں کتنی مرتبہ مخاطب کیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی مرتبہ پکارا قرآن پاک میں. آپ قرآن پاک کھول کر دیکھیں گے تو 10 مرتبہ سے بھی کم، 10 مرتبہ سے بھی. اچھا، اللہ تعالیٰ کے بڑے حسین نبی، تو ہر حسین ہوتا ہے، ہر نبی حسین ہوتا ہے، لیکن حسن یوسف بڑا مشہور ہے. قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ لیا. آپ دیکھیں گے 10 سے کم ہی ملے گا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کا نام کتنی مرتبہ لیا، ان کو کتنی مرتبہ پکارا گیا. آپ دیکھیں گے وہ بھی 10 سے کم ہی ہوں گے. لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کتنی مرتبہ قرآن پاک میں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی مرتبہ مخاطب کیا کہ آپ کو معلوم ہے؟ قرآن پاک جس کی طرح کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام. موسیٰ کا ذکر چلو مان لیتے ہیں 10 مرتبہ، عیسیٰ کا ذکر قرآن میں 10 مرتبہ، ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن میں 10 مرتبہ، بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے نیک لوگوں اور رسول اعظام کا تذکرہ 10 مرتبہ. اے مسلمانوں، تمہارا تذکرہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ 90 مرتبہ آیا. پیارے اسلام بھائیو، اگر کسی کا نام بڑی کتاب میں آ جائے تو کتنا فخر کرتا ہے. ارے میرا نام، آپ کا نام قرآن میں رب تعالیٰ نے 90 مرتبہ لیا، کیا ہم خوش نہیں ہوتے؟
تو جس کتاب میں میرا نام چھپ جائے اس کتاب کو میں لے کر گھر کی زینت بناتا ہوں، لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھو اس کتاب میں میرا نام آیا ہے۔ ارے جس کتاب میں ہمارا اور آپ کا ذکر رب تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ 90 مرتبہ فرمایا، اس کتاب کو پڑھنے کی جستجو اور شوق اور ذوق نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے 90 مرتبہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر ایمان لانے والو۔ اور مفسرین نے اس کا بڑا لذیذ ترجمہ کیا ہے، رب تعالیٰ کتنے اچھے پیارے اچھوتے نرم لہجے میں اپنے ماننے والوں کو یوں مخاطب کرتا ہے، اے مجھ کو بغیر دیکھے مان لینے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھ پر چوں اور چرا نہ کرنے والو۔ تو 90 مرتبہ رب تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا، لیکن ایک ہم ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کی جانب رجوع نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہم کو ایک مرتبہ پکارے، میں نے ایک مرتبہ اعلان کیا تو کہ آپ اذان سے پہلے آیا کریں، تو کچھ اسلام میں دیکھو آ جاتے ہیں نا، کچھ نہیں آتے انشاءاللہ وہ بھی آنے لگیں گے۔ تو میں کہہ دوں ایک مرتبہ تو آپ حاضر ہو جائیں، اگر رب تعالیٰ پکارے تو حاضر نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ ہی ہمیں پکار دیتا تو یہ ہمارے لیے باعث فخر تھا، لیکن رب کی کتنی کرم نوازیاں ہیں کہ 90 مرتبہ پکارا، لیکن حال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ کی جانب نہیں آتے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ غضب کے ساتھ، اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ کام نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے گا، معاذ اللہ، نہیں، ناراض ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ غصہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ غصے کی تعریف یہ ہے کہ غصہ آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایسی چیز کو، ناپسندیدہ چیز کو جو اس کو پسند نہ ہو، اس کو دیکھ کر دل میں جو ہلچل مچتی ہے اور بدلہ لینے کا جو مادہ پیدا ہوتا ہے اس کو غصہ بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غصہ بولتے ہیں۔ تو دل میں یہ ہلچل جو پیدا ہوتی ہے اس کا نام غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے، کیونکہ دل اگر مانے تو دل کے لیے جسم ماننا پڑے گا، پھر جسم مانے تو جسم کے لیے ہاتھ پیر ماننے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آئندہ بیان بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے کیسے پاک ہے، کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو دیگر امتوں کو رب تعالیٰ نے رحمت کے الفاظ سے بھی پکارا اور غضب کے الفاظ سے بھی پکارا، لیکن قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب فرمایا وہاں رحمت کے الفاظ سے ہی مخاطب فرمایا۔ تو اپنے رب سے پیار اور محترم اسلامیوں کو محبت کیجیے۔ یقیناً آج ہمیں کوئی 10 روپیہ دے دے، کچھ ہمارا کام کر دے تو ہم اس کے تو دل دادا ہو جاتے ہیں، اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، تو کیا رب سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو عاشق نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، عاشق کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کیونکہ عاشق یہ عشق مجازی کے لیے بولا جاتا ہے۔ عشق مجازی یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو پیار محبت ہوتا ہے اس کے لیے عاشق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عورتوں سے اس طرح کی پیار محبت کرنے سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس لیے عاشق نہیں بولنا چاہیے اور شیدا بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کو کیا بولنا چاہیے؟ محب بولنا چاہیے، محبوب بولنا چاہیے۔ اس طرح کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کو صرف انہی ناموں سے پکاریں گے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام آئے ہیں۔ کتنے نام آئے ہیں؟ صرف ایک نام ایسا ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا لیکن علماء نے اس کو کہنے کی اجازت دی ہے، اور وہ ہے لفظ خدا۔ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا، اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ اس کی اجازت علماء نے اس لیے دی ہے کہ لفظ خدا جب بنایا گیا تو اللہ ہی کے لیے بنایا گیا،
ورنہ اس کے علاوہ ایشور ہے، بھگوان ہے، گاڈ ہے انگلش میں بولتے ہیں، یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں. مہاتما ہے، اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک، اللہ تعالی وغیرہ کہنا چاہیے. جو بیان ہوا اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.